یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے سو وقت ہم سیموئیل کی پہلی کتاب اور باب 26 سے غور کرنا شروع کرے تھے۔ ہم باب 26 ختم کرے تھے اور اس کے بعد باب 27 اٹھائے تھے اور باب 27 کو بھی ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 28 اٹھائے اور اس کے پہلے 15 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ آج ہم آیت 16 سے غور کرنا شروع کریں گے اور پڑھیں گے آیت 16 سے 19 تک۔ لکھا ہوا ہے، سیموئیل نے کہا، پس تو مجھ سے کس لیے پوچھتا ہے، جس حال کی خداوند تجھ سے الگ ہو گیا ہے اور تیرا دشمن بنا ہے، اور خداوند نے جیسا میری معرفت کہا تھا ویسا ہی کیا ہے۔ خداوند نے تیرے ہاتھ سے سلطنت چاک کر لی اور تیرے پڑوسی داؤد کو عنایت کی ہے، اس لیے کہ تو نے خداوند کی بات نہیں مانی اور عمالقیوں سے اس کے خیر شدید کے موافق پیش نہیں آیا۔ اسی سبب سے خداوند نے آج کے دن تجھ سے یہ برتاؤ کیا۔ ماں سوا اس کے خداوند تیرے ساتھ اسرائیلیوں کو بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا، اور کل تو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوں گے، اور خداوند اسرائیلی لشکر کو بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں کر دے گا۔ تو یہاں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ کوئی نئی چیز یہاں اضافہ نہیں ہوئی۔ یہاں جو ہے سال کو کوئی نئی بات نہیں ملتی ہے۔ سیموئیل جو ہیں مرنے سے پہلے سال کو ان کی بربادی کے بارے میں بتا چکے تھے۔ سیموئیل جب زندہ تھے سال کو بتا دیے تھے کہ خدا سال کو ٹھکرا دیا ہے اور ان کے جگہ پہ دوسرے کو چن لیا ہے۔ تو یہ پکی بات ہے کہ سال کو یہاں جو ہے تسلی نہیں ملی یا رہبری نہیں ملی یا پھر کوئی نئی بات نہیں ملی۔ ساری کی ساری باتیں جو سیموئیل ان کو بتا چکے تھے وہ باتیں پھر سے سال کے سامنے دہرا رہے تھے۔ سال جو ہے سیموئیل کے منہ سے کوئی نئی بات نہیں سن رہے تھے۔ میرے دوست، کتنی افسوس کی بات ہے کہ سال کا جناتوں سے تعلق رکھنے والوں کے پاس جانا اور خدا کے نظروں میں گر جانا۔ پیارے بھائی اور بہن، یاد رکھو کہ خدا کا حکم یہ نہیں ہے، بلکہ خدا اپنے کلام میں منع کرا ہے۔ خدا کی مرضی نہیں ہے کہ ہم وہ لوگوں کے پاس جانا جو جناتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ خدا کے نظروں میں یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور جناتوں سے تعلق رکھنے والوں کی جگہ دوزخ میں ہے۔ وہ لوگوں سے تعلق رکھنا جس کا تعلق جناتوں سے ہے آپ کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگا۔ تو جب سال جو ہیں سیموئیل کے منہ سے یہ بات سنیں تو آیت 20 بتاتی ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، تب سال فوراً زمین پر لمبا ہو کر گرا اور سیموئیل کی باتوں کے سبب سے نہایت ڈر گیا، اور اس میں کچھ قوت باقی نہ رہی، کیونکہ اس نے اس سارے دن اور ساری رات روٹی نہیں کھائی تھی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، سال کی یہاں حالت بری ہو گئی۔ آیت 21 اور 22 میں لکھا ہوا ہے، تب وہ عورت سال کے پاس آئی اور دیکھا کہ وہ نہایت پریشان ہے، سو اس نے اس سے کہا، دیکھ تیری لونڈی نے تیری بات مانی، اور میں نے اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھی، اور جو باتیں تو نے مجھ سے کہیں میں نے ان کو مانا ہے۔ سو اب میں تیری منت کرتی ہوں کہ تو اپنی لونڈی کی بات سن اور مجھے اجازت دے کہ روٹی کا ٹکڑا تیرے آگے رکھوں، تو کھا، تاکہ جب تو اپنی راہ لے تو تجھے طاقت ملے۔ پیارے بھائی اور بہن، سال کی گواہیاں ایک عورت کے سامنے گر گئی۔ جو سال خدا میں اتنا آگے بڑھ گئے تھے کہ انہوں جناتوں سے تعلق رکھنے والوں کا خاتمہ کر دیے تھے، وہ سال یہ عورت کے پاس آئے جناتوں کے ذریعے سے معلوم کرنے کے لیے کہ ان کا فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ عورت کے نظروں میں سال گر گئے اور گناہ کا ایک اور قدم آگے لیے، اور وہ قدم یہ کہ خدا کے لیے اپنی گواہی گرا دیے۔ کتنی افسوس کی بات۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ سال یہ عورت کے زبردستی کے ساتھ
کھانا کھائے اور اپنے ملازموں کے ساتھ چلے گئے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 28۔ اب ہم باب 29 پہ آئیں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1 اور 2۔ لکھا ہوا ہے، اور فلسطی اپنے سارے لشکر کو افق میں جمع کرنے لگے، اور اسرائیلی اس چشمے کے نزدیک جو یزرائیل میں ہے خیمہ زن ہوئے، اور فلسطیوں کے امراء سینکڑوں اور ہزاروں کے ساتھ آگے آگے چل رہے تھے، اور داؤد اپنے لوگوں سمیت آکس کے ساتھ پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب جنگ چھڑنے پہ تھی تو داؤد اور ان کے لوگ فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جو فلسطینیوں کے بڑے بزرگ لوگ تھے داؤد کو جانتے تھے، اور جب ان لوگاں دیکھے کہ داؤد اور ان کے لوگاں ان کے ساتھ ہیں تو ان لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ میں یقین کرتا ہوں کہ ان لوگوں کا ایسا سوچنا واجب تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ پکی بات ہے کہ اگر آپ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ ایک وقت پہ انہیں آپ کا دشمن تھا اور ایک دم سے آپ کے طرف ہو گیا ہے، تو آپ یہ بات پکی کر لینا چاہیں گے کہ انہیں پیچھے سے تو آ کے تو حملہ تو نہیں کریں گا۔ یہ بات آج آپ مسیح بھائیوں اور بہنوں میں بھی محسوس کریں گے۔ اگر ایک آدمی جس کے ساتھ آپ کی دوستی اتنی نہیں ہے اور ایک دم سے آپ یہ دیکھنے کو لگتے ہیں کہ آپ سے مل جل کے بات کر رہا ہے، تو آپ کے دل میں ضرور یہ شک پیدا ہوگا کہ یہ تماشا کر رہا ہے یا پھر یہ حقیقت ہے۔ آیت 3 سے 5 میں لکھا ہوا ہے، تب فلسطی امیروں نے کہا، ان عبرانیوں کا یہاں کیا کام ہے؟ آکس نے فلسطی امیروں سے کہا، کیا یہ اسرائیل کے بادشاہ سال کا خادم داؤد نہیں، جو اتنے دنوں بلکہ اتنے برسوں سے میرے ساتھ ہے، اور میں نے جب سے وہ میرے پاس بھاگ آیا ہے آج کے دن تک اس میں کچھ بدی نہیں پائی۔ لیکن فلسطی امراء اس سے ناراض ہوئے، اور فلسطی امراء نے اس سے کہا، اس شخص کو لوٹا دے کہ وہ اپنی جگہ کو جو تو نے اس کے لیے ٹھہرائی ہے واپس جائے، اسے ہمارے ساتھ جنگ پر نہ جانے دے، تا ایسا نہ ہو کہ جنگ میں وہ ہمارا مخالف ہو، کیونکہ وہ اپنے آقا سے کیسے میل کرے گا؟ کیا انہی لوگوں کے سروں سے نہیں؟ کیا یہ وہی داؤد نہیں جس کی بابت انہوں نے ناچتے وقت گا گا کر ایک دوسرے سے کہا کہ سال نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا؟ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ جو فلسطینیوں کے امراء تھے، ان لوگاں اور آکیس داؤد میں ایک عیب بھی نہیں نکال سکے، کیونکہ داؤد ایک وفادار آدمی تھے۔ آکیس محسوس کرا کہ داؤد میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ داؤد اس کے ایک وفادار خادم ہیں۔ لیکن فلسطینوں کے امیروں کا یہ خیال تھا کہ جب لڑائی شروع ہوگی تو داؤد سال کا ساتھ دے کے ان کے طرف حملہ کریں گے۔ یہ امیروں کے دل میں داؤد کے بارے میں یہ خیال آیا کہ داؤد سال کے ساتھ مل کے فلسطینیوں کے ساتھ لڑیں گے، تو ان لوگ نہیں چاہتے تھے کہ داؤد اور ان کے لوگاں ان کے ساتھ رہنا۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ فلسطینیاں داؤد کے بارے میں سن چکے تھے کہ سال نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا، تو فلسطینیوں کے امیراں اپنے ساتھ داؤد کو رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اب ہم آیت 6 سے 8 پڑھیں گے۔ تب آکس نے داؤد کو بلا کر اس سے کہا، خداوند کی حیات کی قسم کہ تو راستکار ہے، اور میری نظر میں تیری آمد و رفت میرے ساتھ لشکر میں اچھی ہے، کیونکہ میں نے جس دن سے تو میرے پاس آیا آج کے دن تک تجھ میں کچھ بدی نہیں پائی، تو بھی یہ امراء تجھے نہیں چاہتے، سو تو اب لوٹ کر سلامت چلا جا، تاکہ فلسطی امراء تجھ سے ناراض نہ ہوں۔ داؤد نے آکس سے کہا، لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ اور جب سے میں تیرے سامنے ہوں تب سے آج کے دن تک
مجھ میں تو نے کیا بات پائی جو میں اپنے مالک بادشاہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کو نہ جاؤں؟ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ امیراں جو ہیں آکس بادشاہ کو بازو رکھ دیے۔ یہ امیروں کا اثر آکس پہ اتنا تھا کہ آکس کو اس کے امیروں کی بات سننا تھا۔ آکس چاہتا تھا کہ داؤد کو اور ان کے لوگوں کو جنگ میں لے کے جانا۔ یہ معاملے میں اس کی بڑی خواہش تھی، مگر اس کو اپنے امیروں کی بات سننا پڑا۔ ایک بادشاہ ہوتے ہوئے بھی آکس اپنے خواہش کو پوری نہیں کر سکا، کیونکہ آکس جانتا تھا کہ سارے امیراں اس کو ٹھکرا دیں گے۔ بعضی وقت حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ حکم کرنے والوں کو اپنے رعایا کی بات سننا پڑتا، اور یہاں یہ چھوا آکس اپنا زور نہیں چلا سکا۔ مگر یہ سارے باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ داؤد فلسطینیوں کا ساتھ دے کے اسرائیلیوں کے ساتھ لڑنا، کیونکہ خدا جو ہے داؤد کو اسرائیلیوں کا بادشاہ بنانے جا رہا تھا۔ حالانکہ داؤد جنگ میں جانا چاہتے تھے، لیکن میں یہ بات سے یقین کروں گا کہ خدا ایسے حالات پیدا کرا کہ یہاں داؤد کو فلسطینیوں سے مل کے اسرائیلیوں سے جنگ کرنے کے لیے روکا۔ اب ہم آیت 9 سے 11 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ آکس نے داؤد کو جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تو میری نظر میں خدا کے فرشتے کی مانند نیک ہے، تو بھی فلسطی عمرا نے کہا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے نہ جائے۔ سو اب تو صبح سویرے اپنے آقا کے خادموں کو لے کر جو تیرے ساتھ یہاں آئے ہیں اٹھنا، اور جیسے ہی تم صبح سویرے اٹھو روشنی ہوتے ہوتے روانہ ہو جانا۔ سو داؤد اپنے لوگوں سمیت تڑکے اٹھا تاکہ صبح کو روانہ ہو کر فلسطینیوں کے ملک کو لوٹ جائیں، اور فلسطی یزرائیل کو چلے گئے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو آکس جو ہے داؤد کے بارے میں ایک بہت بڑی گواہی دیا۔ یہاں آکس بولتا ہے تو میری نظر میں خدا کے فرشتے کی مانند نیک ہے۔ میرے بھائی، اب یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں رکھتا ہے، آپ کے زندگی کو دیکھ کے کیا یہ محسوس کرا ہے کیا کہ آپ کے اندر خدا رہتا ہے؟ یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہوئے آپ کا فرض ہے کہ آپ یسوع مسیح کے لیے اپنی زندگی گزارنے کے ذریعے سے ایک بہت بڑی گواہی بننا چاہیے۔ اور ایک چیز یہاں جو غور کرنے کی ہے وہ فرمان برداری کے بارے میں۔ جب آکس بادشاہ جو ہیں داؤد کو یہ بولا کہ انہوں اور ان کے ساتھیاں صبح سویرے اٹھ کے اپنی جگہ پہ واپس چلے جانا، تو داؤد جو ہیں بادشاہ کے حکم پہ عمل کرے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم یہ بات ضرور یاد رکھنا ہے کہ ہم وہ لوگوں کے حکم پہ عمل کرنا جو ہم پہ اختیار رکھتے ہیں۔ تو یہاں ختم ہوا باب 29، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 30۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1 سے آیت 3 تک۔ لکھا ہوا ہے، اور ایسا ہوا کہ جب داؤد اور اس کے لوگ تیسرے دن سکلاج میں پہنچے تو دیکھا کہ امالیقیوں نے جنوبی حصے اور سکلاج پر چڑھائی کر کے سکلاج کو مارا اور آگ سے پھونک دیا، اور عورتوں کو اور جتنے چھوٹے بڑے وہاں تھے سب کو آسر کر لیا ہے۔ انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو لے کر چل دیے تھے۔ سو جب داؤد اور اس کے لوگ شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ شہر آگ سے جلا پڑا ہے، اور ان کی بیویاں اور بیٹے اور بیٹیاں اسیر ہو گئے ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، داؤد کے اور ان کے ساتھیوں کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا ہوگا کہ جب ان لوگ اپنے گھر پہنچیں گے تو ان کے گھروں کا یہ حال ہوگا۔ آپ محسوس کرے ہوں گے کہ جب آپ کی زندگی آرام سے چلتی ہے، جب آپ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارے ہوں گے، تو ایک دم سے آپ کے زندگی میں مصیبتیں ٹوٹ کے پڑتی ہیں۔
दाऊद को अपने ज़िंदगी का कोई खतरा नहीं था। उन्होंने सॉल के हाथ से बच चुके थे। सॉल उन पे हमला करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसके अलावा फिलिस्तीनियों का बादशाह आकिस भी उनको रहने के लिए जगह दिया और उनको किसी बात की तकलीफ नहीं थी। वक्त पे खाना मिल जाता था, वक्त पे पानी मिल जाता था, वक्त पे हर चीज़ उनको मिल जाती थी। दाऊद यहाँ एक आराम की ज़िंदगी गुजार रहे थे और उनके ज़िंदगी में खुशी भर गई थी। और जब हर चीज़ ठीक थी और हर चीज़ हिसाब किताब से चल रही थी, तो एकदम से उनकी ज़िंदगी में मुसीबत आ पड़ी। उनको मुसीबत का सामना करना पड़ा। कलाम बताता है कि अमालेकियाँ उनके इलाके में आए, लूटमार करे और उनके बीवी और बच्चों को उठा लेके चले गए और उनका घर बार जला दिए। आप सोच सकते कि जब दाऊद और उनके साथियां अपने इलाके में आए और ये सब देखे तो उनकी क्या हालत हुएगी। प्यारे भाई और बहन, बोलने का मतलब ये है कि वक्त की घड़ी पूछ के नहीं आती। 2 दिन आपके ज़िंदगी में खुशी रहेंगी और एकदम से आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे अचानक से बीमार हो गए हैं। बोलने का मतलब ये है कि हम ये सोचते कि चलो दिना खुशी के साथ कट जा रहे हैं, मगर अचानक से हमारे ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आता है, हमको मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अगर हम दाऊद के ज़िंदगी में गौर करेंगे तो उनकी जवानी तमाम मुसीबतों के साथ कटी। आयत 4 और 5 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, तब दाऊद और उसके साथ के लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, यहाँ तक कि उनमें रोने की ताकत ना रही। और दाऊद की दोनों बीवियां यिज्राएली अखीनोआम और कर्मेली नाबाल की बीवी अबीजेल असीर हो गई थीं। तो यह कलाम बताता है कि दाऊद और उनके लोग चिल्ला चिल्ला के रोने को लगे। प्यारे भाई और बहन, कोई मामूली बात नहीं थी कि बीवी और बच्चे असीर हो जाना। ये लोग जो हैं इसलिए भी रोए क्योंकि इनके दिल में ये बात पैदा हुई होंगी, अब उनके बीवी और बच्चे नहीं मिल सकेंगे। इनका रोना इतना ज़्यादा था कि एक वक्त ऐसा आया कि इन लोगों के पास ताकत नहीं थी रोने के लिए। यानी कि चिल्ला रहे तो ज़रूर थे, मगर इनके आंखों में से आंसू नहीं निकल रहे थे। दाऊद को इस बात का धक्का पहुंचा कि उनके बीवियों को पकड़ लेके चले गए हैं। दाऊद जो हैं अबीजेल को बहुत चाहते थे। आपको याद होगा कि अबीजेल जो हैं नाबाल की बीवी थी और नाबाल के मरने के बाद दाऊद जो हैं अबीजेल को अपनी बीवी बना लिए। अबीजेल जो है दाऊद की एक अच्छी बीवी थी और दाऊद के लिए बरकत का बायस बनी। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। हम पढ़ेंगे आयत 6 और 7। और दाऊद बड़े शिकंजे में था क्योंकि लोग उससे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए निहायत गमगीन थे। पर दाऊद ने खुदावन अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। और दाऊद ने अहीमेलेक के बेटे अब्यातार काहिन से कहा कि ज़रा अफोद को यहाँ मेरे पास ले आ। सो अब्यातार अफोद को दाऊद के पास ले आया। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो दाऊद जो हैं बहुत ही परेशान थे क्योंकि उनके खुद के लोग दाऊद को पत्थरों से मार के ख़त्म कर देने का सोच रहे थे। यहाँ अगर हम दाऊद पे गौर करेंगे तो दाऊद 2 बड़े परेशानी में मुब्तला हो गए थे। पहली परेशानी ये थी कि उनके बीवियों को पकड़ लेके चले गए। इस बात से दाऊद बहुत ही परेशान थे। दूसरी परेशानी का जो उन्होंने सामना कर रहे थे वो परेशानी ये थी कि लोग, वो भी उनके खुद के लोग जो उनके साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे, हंसते बोलते थे, वो लोग उनको पत्थरों से मार के ख़त्म कर देने का सोच रहे थे। आप सोच सकते कि दाऊद कैसे किस्म के परेशानी में आ गए थे कि उनके बीवियां की एक परेशानी थी और उनके जान का खतरा था। तो प्यारे भाई और बहन, या मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। मेरा सवाल यह है कि अगर हम परेशानियों में मुब्तला हो जाएंगे तो हम क्या करना चाहेंगे? हम रोएंगे, पीटेंगे और दूसरों को जो है खुसरवार ठहराएंगे।
दाऊद के साथियां ये काम करे। रोने के साथ साथ उन लोगों दाऊद को खुसरवा ठहरा रहे थे। उन लोगों का मतलब ये था कि ये सारे बातें दाऊद के वजह से हो रहे, और क्योंकि उन लोगों सारा इल्ज़ाम दाऊद पे डाल रहे थे, तो उनके दिल में ये बात पैदा हुई कि दाऊद को पत्थरों से मार के ख़त्म कर देना। मेरे भाई, हमारे परेशानियों में हम ये काम करते, दूसरों को खुसरवा ठहराते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि दाऊद भी काफ़ी परेशानी में थे, मगर ये परेशानियों के वक्तों में उन्होंने क्या करे। हम फिर से आयत 6 पढ़ेंगे। और दाऊद बड़े शिकंजे में था, क्योंकि लोग उसे संसार करने को कहते थे, इसलिए कि लोगों के दिल अपने बेटों और बेटियों के लिए निहायत गमगीन थे। पर दाऊद ने खुदावन अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। तो प्यारे भाई और बहन, दूसरे लोग रो रहे थे और अपने घराने के बारे में सोच के गमगीन हो रहे थे, मगर कलाम बताता है कि दाऊद ने खुदावन अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। मैं और एक बार पढ़ना चाहूँगा, ज़रा गौर से सुनो। दाऊद ने खुदावन अपने खुदा में अपने आप को मजबूत किया। प्यारे भाई और बहन, क्या आप अपने परेशानियों के वक्त अपने आप को खुदा में मजबूत कर रहे हैं क्या? दाऊद जानते थे कि अगर उनको जो है परेशानियों के वक्तों में भी मजबूती मिल सकती बोले तो खुदा में मिल सकती और इंसान में नहीं। हम एक बात ज़रूर याद रखना है कि जब तक हम ये दुनिया में ज़िंदा रहेंगे, हमारे ज़िंदगी में बार बार मुसीबतें आएंगी। हम मुसीबतों से बच नहीं सकते। हमको मुसीबतों का सामना करना ज़रूरी है। मुसीबतों का सामना करने का एक ही तरीक़ा है, और वो तरीक़ा ये है कि हम अपने आप को खुदा में मजबूत करना। सिर्फ खुदा हमारा साथ दे सकता है। खुदा हम सबको आज के कलाम के ज़रिए से बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।